نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے قرآن کے اہم مضامین اور تفسیر کی اقسام۔ نمبر 1، عقائد، توحید، رسالت، نبوت، صداقتی کتاب، حقانیتی کتاب، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، قیامت اور آخرت کا یقین، جنت اور جہنم کا ذکر اور تقدیر پر ایمان لانا۔ اس کی مختصر وضاحت اور تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں۔ دوسری نمبر پر عبادات، عبادات میں سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے احکام، دعا، ذکر اور عبادات کے آداب، قربانی، جہاد، انفاق فی سبیل اللہ، طہارت اور پاکیزگی کے احکام۔ تیسری نمبر پر اخلاق و تزکیہ نفس، صبر، شکر، تقوی، عدل و انصاف، صدق و امانت، ایثار و قربانی، حسن معاشرت، حسن سلوک، غرور، ظلم، بخل، کینہ، حسد وغیرہ کا ذکر۔ چوتھی نمبر پر معاشرتی و خاندانی نظام، والدین کے حقوق، رشتہ داری اور صلہ رحمی، بیوی بچوں کے حقوق، وراثت کے احکام، نکاح، طلاق اور خلع کے مسائل، یتیموں اور مسکینوں کے حقوق۔ پانچویں نمبر پر معاشی و سماجی اصول، حلال و حرام کی تمیز، سود کی حرمت، تجارت کے اصول، لین دین میں دیانت، مال کے حقوق اور تقسیم۔ چھٹی نمبر پر قانون و سیاست، حدود و قصاص، قضاء و عدالت کے اصول، قتال کے ضوابط، امن و جنگ کے اصول، حکمران اور رعایا کے حقوق اور ذمہ داریاں۔ ساتویں نمبر پر انبیاء علیہ السلام کے قصص، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کا ذکر، انبیاء کی دعوت، انبیاء کی صبر، انبیاء کی استقامت، انبیاء کے معجزات، گزشتہ امتوں کی ہلاکت، عروج و زوال، اسی طرح فرعون، نمرود، قارون، حامان وغیرہ کے واقعات سے عبرت۔ آٹھویں نمبر علم و حکمت، کائنات کی تخلیق، زمین و آسمان کی نشانیاں، انسان کے پیدائش اور ارتقاء، فطرت، تاریخ اور سائنس کے حقائق، غور و فکر اور تدبر اور عقل استعمال کرنے کی دعوت۔ نویں نمبر پر نیکی کا حکم، برائی سے روکنا، اہل کتاب اور کفار سے گفتگو کے اصول، دلائل و براہین کے ساتھ حق کی وضاحت، صبر، استقامت اور حکمت کے ساتھ دعوت۔ 10ویں نمبر پر وعدہ اور وعید، ایمان و عمل صالح پر جنت کی خوشخبری، کفر، نافرمانی، شرک پر جہنم کی وعید، اللہ کی رحمت و مغفرت کا بیان، آخرت میں حساب اور کتاب کا ذکر۔ تفسیر کا لغوی اور اصطلاحی معنی، تفسیر یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مادہ فارسی نرا ہے۔ لغت میں اس کے معنی ہیں کسی چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنا، وضاحت کرنا، پردہ اٹھانا، کھولنا۔ اور تفسیر کی اصطلاحی معنی قرآن مجید کے الفاظ کے معنی کو بیان کرنا اور ان کے مراد یعنی مقصود کو واضح کرنا۔ سب سے اعلیٰ اور اصل تفسیر وہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن۔ اس کی تعریف قرآن کی ایک آیات کو دوسری آیات سے سمجھنا۔ مثال سورۃ الفاتحہ میں ذکر ہے صراط الذین انعمت علیہم، اب اس کی تفسیر اور وضاحت سورۃ النساء آیت نمبر 69 میں ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اس کا حکم یہ سب سے اعلیٰ اور سب سے معتبر تفسیر ہے کیونکہ براہ راست وحی کی وضاحت ہے۔ دوسری قسم تفسیر کی تفسیر القرآن بالسنہ، یعنی قرآن کی آیات کو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور سنت کی روشنی میں بیان کرنا۔ مثال جیسے قرآن میں آتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، اس کے عملی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نماز سے کی، صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ دوسری نمبر پر سب سے معتبر تفسیر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے شارح ہے۔ تیسری نمبر پر تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، صحابہ کے اقوال سے قرآن کی آیات کی تفسیر لینا۔ مثال جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے تفسیر بیان کرنا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ وغیرہ۔ چوتھی قسم تفسیر القرآن باقوال التابعین، تابعین اس کو کہا جاتا ہے جو صحابہ کے شاگرد تھے، ان کی آراء وضاحت کے ذریعے قرآن کی وضاحت کرنا، جیسا کہ امام مجاہد رحمہ اللہ، عکرمہ رحمہ اللہ، قتادہ رحمہ اللہ، حسن بصری رحمہ اللہ۔ اور یہ تفسیر بے معتبر ہے، خصوصاً جب اقوال صحابہ سے اخذ کی گئی ہوں۔ پانچویں نمبر پر تفسیر القرآن بالرائے والاجتہاد، قرآن کی تفسیر اجتہاد، تدبر اور زبان و آداب کے اصول کی روشنی میں کرنا، بشرطے کہ عقیدہ و نصوص کے خلاف نہ ہو۔ اگر اصول شرعی کے مطابق ہو تو جائز ہے، اگر خواہش نفس یا بغیر علم کے ہو تو ناجائز اور گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے قرآن کی تفسیر اپنے رائے سے کی بغیر علم کے، وہ جہنم میں اپنا ٹکانہ بنا لے۔ تو سب سے اعلیٰ تفسیر القرآن بالقرآن، دوسری نمبر پر تفسیر القرآن بالسنہ، تیسری نمبر پر تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، چوتھی نمبر پر تفسیر القرآن باقوال التابعین، اور پانچویں نمبر پر تفسیر القرآن بالرائے والاجتہاد، جب یہ شرعی اصولوں کے موافق ہو، ورنہ یہ حرام ہے۔